بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ اعلی اللہ لا سیما بقیت اللہ واللعن الدائم علی اعدائہم اعداء اللہ من الآن الی یوم لقاء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ احزاب کی 33ویں آیت کہ جسے ہر مومن چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، وہ نہ صرف یہ کہ وہ اس آیت کو جانتا ہے، اس نے کئی بار اس آیت کی سماعت کی ہے، تلاوت کی ہے، بلکہ اس آیت کے معانی اور مفہوم سے بھی وہ آشنا ہے، کیونکہ یہ وہ آیت ہے قرآن کی جسے کئی بار اس نے اپنی زندگی میں اس آیت کو سنا ہے، پڑھا ہے، تلاوت کی ہے، اس پر مجالس اور خطابت سنی ہے. آج اسی آیت کو سرنامہ کلام بنانے کی توفیق حاصل ہوئی اور اس میں ایک دوسری جہت سے انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. اس آیت میں پروردگار متعال ایک نظام تطہیر کو تمام کائنات کے سامنے بیان فرما رہا ہے. ایک نظام کو، ایک نظام طہارت کو، ایک نظام تطہیر کو. اس نظام کو بیان کرنے سے پہلے ہم اپنی دنیا میں کچھ نظام پر گفتگو کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں دنیا میں اربوں انسان ہیں جو روزانہ سانس لے رہے ہیں، اور اس سانس کی وجہ سے یہ ہوا میں ایک آلودگی پیدا ہو رہی ہے جسے فزکس والے افراد جانتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہو رہی ہے. اور انسان کی ساخت اس طریقے سے ہے کہ اگر اس کا جسم تکامل کرنا چاہتا ہے، نمو کرنا چاہتا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کی جو سانس ہو وہ پاک و پاکیزہ سانس ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ فضا پاکیزہ فضا ہو، یہ ہوا پاکیزہ ہوا ہو، اس میں نقاوت ہو. اس وجہ سے پروردگار عالم نے اس دنیا میں ایک ایسا نظام قائم کیا جو نظام اس دنیا کی ہوا کو لمحے بر لمحے پاک و پاکیزہ بنا رہا ہے. اور وہ کس کے ذریعے سے؟ وہ درختوں کے ذریعے سے، وہ سبزہ کے ذریعے سے، وہ مختلف طبعی چیزوں کے ذریعے سے ایک ایسا نظام قائم ہے کہ جو باوجود ہر روز ہر لحظے جو یہ ارب و انسان سانس لے رہے ہیں، اس کے باوجود ہوا میں آلودگی پیدا نہیں ہو رہی. وہ نظام اس آلودگی کو پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے. یہ نظام طہارت ہے جو خدا نے اس مادی جسم کے لیے قائم کیا. اس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہزاروں من کچرا ہے، فضلہ ہے، جسے ہر روز ہم اپنے گھروں سے باہر پھینک دیتے ہیں، تو یہ جو فضلہ ہے اسے یا سمندروں میں ڈال دیا جاتا ہے یا مٹی کے اندر دبا دیا جاتا ہے. اب اگر سمندر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے ہزاروں ٹن فضلہ، تو سمندروں کے پانی کو بدبودار ہو جانا چاہیے، اس کی فضا کو آلودہ ہو جانا چاہیے. لیکن پروردگار متعال نے سمندر میں ایک ایسا نظام قائم کیا
کہ وہ سمندر کے پانی کو آلودہ ہونے نہیں دیتا، بلکہ ایک ایسا نظام ہے جو اس کچرے کو، اس فضلے کو بھی ایسا کر دیتا ہے کہ اس کی آلودگی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس مٹی میں، اس تراب میں ایک ایسا نظام ہے کہ یہ آلودگیاں جب اس مٹی کے اندر دبائی جاتی ہے تو وہ خود بخود آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نظام طہارت، جو اس عالم مادے کے لیے پروردگار متعال نے جا بجا قرار دیا ہے۔ اور اگر یہ نظام طہارت نہ ہوتا تو انسان اس فضائی آلودگی سے ہی مر جاتا، اس کو سانس لینے کے لیے ایک پاکیزہ ہوا نہیں ملتی، اسے زندگی گزارنے کے لیے ایک پاکیزہ ماحول فراہم نہیں ہوتا۔ تو پروردگار متعال نے چاہا کہ انسان اپنی مادی رشد کرے، مادی طور پر آگے بڑھے، مادی طور پر رشد و تکامل کے تمام مراحل کو طے کرے۔ اس وجہ سے اس نے اس عالم میں، ایسی اس مادی دنیا میں ان نظامات کو وجود بخشا۔ لیکن انسان صرف مادی پیکر تو نہیں، انسان ایک روحانی پیکر بھی تو ہے۔ انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون، کہ میں ایک ایسے بشر کو خلق کرنے والا ہوں جو چھن چھناتی ہوئی مٹی سے میں ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، ایک سیاہ مائل مٹی سے۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس بشر کے اعضاء کو درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب اس بشر میں اپنی روح کو پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو فرشتوں سے کہہ رہا ہے تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ اب دیکھیں حکم سجدہ کس جگہ پر ہوا؟ جب ملائکہ کو حکم ہوا کہ اس پیکر بشر کے آگے تمہیں سجدہ کرنا ہے، تو وہ کس جگہ پر ہوا؟ وہ اس وقت نہیں ہوا جب پروردگار نے کہا کہ میں اس بشر کو ایک مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، مٹی مادہ ہے۔ اس وقت بھی نہیں ہوا جب پروردگار نے یہ کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کے تمام اعضاء کو درست کر لوں، جب اسے ایک پیکر انسانی میں ڈھال دوں، اس وقت بھی حکم سجدہ نہیں ہوا۔ پھر حکم سجدہ کس طرف کب ہوا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، اس وقت کہا گیا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم بھی سب سجدے میں گر پڑنا۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس پیکر انسانی میں دو چیزیں ہیں، ایک مادہ ہے اور ایک روح ہے، اور جب مرحلہ روح کا مرحلہ مکمل ہو گیا تو اس وقت یہ پیکر انسان اتنا قابل ہو گیا کہ فرشتوں سے کہا گیا کہ اسے سجدہ کرو۔ تو اب اس مادے کے لیے تو پروردگار نے اتنا بندوبست کر دیا اور ایسا نظام بنا دیا جو لمحہ بر لمحہ اس انسان کی مادی تکامل اور رشد کے لیے مراحل اور اسباب کو فراہم کرتا ہے۔ لیکن اس معنوی اور روحانی پیکر کے لیے کیا ہوا؟ اس روحانی پیکر کے لیے پروردگار نے کس نظام کو بنایا؟ جو اصل تھا اس بشر میں، جو اصل تھا اس انسان میں، وہ اصلی چیز جو انسان کو تمام مخلوقات سے جدا کر رہی تھی، وہ یہ تھی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ تو اس کے لیے کون سا نظام بنا؟ اس کے لیے پروردگار نے کون سا نظام بنایا جو اس روح کو تکامل فراہم کرے، جو اس روح کو آلودگیوں سے دور کر دے، جو اس روح کو لمحے بر لمحے ظلمات کی وادیوں سے نکال کر نور کی وادیوں میں پہنچا دیں؟ اس کے لیے کون سا نظام ہے؟ جو نظام اس روح کے لیے خلق کیا گیا ہے، اس نظام کو پروردگار عالم اس نظام کا تعارف کر رہا ہے اس آیت میں، جسے سرنامہ کلام میں تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ یہ وہ نظام ہے جو ہم نے اس نظام کو آلودگیوں سے بھی دور کر دیا، اور یطہرکم، اور اس نظام کو نظام تطہیر بنا دیا۔ دیکھیں میرے آگے یہ میز رکھی ہوئی ہے، یہ میز ممکن ہے پاک ہو، لیکن پاک
کر نہیں سکتی کسی اور کو. یہ لباس پاکیزہ لباس ہے، لیکن یہ خود کسی اور چیز کو پاک نہیں کر سکتا. اس کو کہیں گے یہ پاک ہے، طاہر ہے، لیکن مطہر نہیں ہے. یہ خود پاک ہے لیکن دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. روح کے لیے، روح کی غذا کے لیے مانوی جہد جو انسان کی ہے، اس کے لیے ایک ایسا نظام ہے جو نظام تطہیر ہے، ایسا نظام ہے جو خود بھی پاک و پاکیزہ ہے. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، خود بھی پاک و پاکیزہ ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، دوسروں کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایک ایسا نظام ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ وہ نظام ہے کہ اگر اس نظام کی ولایت میں انسان چلا جائے تو یخرجہم من الظلمات الی النور، تو لمحے لمحے یہ نظام ظلمات سے نکال کر اس انسان کو نور کی اور ہدایت کی وادیوں میں لے جائے گا. یہ وہ نظام ہے، یہ وہ نظام ہے جو بہت ضروری نظام ہے. اور اسی لیے آپ نے ایک مشہور اور معروف مناظرہ سنا ہوگا کہ ہشام نے جو مناظرہ کیا قاضی بصرہ سے، تو اس میں اب میں نہ وقت کی اتنی گنجائش دیتے ہیں اور آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اور آپ کے حافظے پر اعتبار کرتے ہوئے کہ آپ نے متعدد بار مختلف علماء، خطباء، ذاکرین سے یہ قصہ سنا ہے کہ اس میں ہشام ابن حکم نے جو پیش کیا جس بات کو، وہ اسی بات کو سمجھانا چاہا اس قاضی بصرہ کو کہ دیکھو یہ آنکھیں کیا کام کرتی ہے، یہ کان کیا کام کرتے ہیں، یہ زبان کیا کام کرتی ہے. اس نے کہا فلاں کام کرتا ہے، فلاں کام کرتا ہے، فلاں کام کرتا ہے. تو کہا پھر پروردگار نے اس نظام میں دل کے لیے کیا کام رکھا ہے؟ تو کہا دل کا کام یہ ہے کہ اس سارے نظام کو کنٹرول کریں. آنکھوں کو بتائے تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کانوں کو بتائے تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، زبان کو بتائے تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اس وقت ہشام نے یہی تو کہا تھا کہ اس مادی جسم کے لیے پروردگار نے ایک نظام امامت کو بنایا جو قلب کی شکل میں ہے. تو اس پورے عالم کے لیے کیا پروردگار نے کوئی امام نہیں بنایا، کوئی نظام امامت نہیں بنایا؟ تو اس وقت قاضی بصرہ جو معتزلی فرقے کا تھا وہ حیران ہوا اور کہا واقعاً یہ چیزیں ہم نے نہیں سنی تھی اس انداز میں. اور کہا کہ تم مکتب جعفر صادق کے شاگرد لگتے ہو. اور پھر اسے اپنے پاس بٹھایا اور جب تک ہشام رہے وہ نہیں بولا، کیونکہ جانتا تھا کہ یہ کس مکتب کا فرد ہے، کس مکتب کا ماننے والا ہے. یہ اس مکتب کا ماننے والا ہے جو اس نظام امامت سے، یہ وہ شخص ہے جو نظام امامت سے مل چکا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب اگر پانی قلیل ہو تو اس میں نجاست گر جائے تو ضروری ہے اسے کڑ سے متصل کیا جائے. آپ جانتے فقہی مسائل کو کہ اگر پانی قلیل رہا تو وہ نجس ہی ہو جائے گا، وہ نجس رہے گا، وہ تا قیامت پاک نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ پانی ختم ہو جائے یا یہ کہ پانی کڑ سے متصل ہو جائے. یہ جو ہم انسان اپنی زندگی میں ایک اگر گناہ کر لے تو وہ گناہ کافی ہے کہ وہ پروردگار متعال سے اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے. ایک گناہ جو محضر خدا میں ہو، انسان خدا کی موجودگی میں ایک گناہ انجام دے دے، اگر کوئی 10 سال کا 5 سال کا ایک چھوٹا سا بچہ اگر آ جاتا ہے تو انسان اس گناہ سے دور ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے توقف اختیار کرتا ہے کہ وہ بچہ چلا جائے، پھر اس کی موجودگی میں گناہ کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ بچہ میرے بارے میں کیا سوچے گا. تو خدا کے حضور میں رب العالمین، رب الکائنات، مالک یوم الدین، اس خدا کے حضور میں جب انسان ایک گناہ کر لے تو وہ اس کو دور کر دیتا ہے اس نظام سے. اور ضروری ہے کہ اس قلیل کو اب کڑ سے متصل کیا جائے. ضروری ہے کہ یہ نظام طہارت ایک پروردگار اس شخص کے لیے ایک نظام طہارت کو قائم کرے جو اس کو دوبارہ ان آلودگیوں سے نکال کر دوبارہ ولایت خدا میں داخل کر دے. اور اسی نظام طہارت کو، نظام پاکیزگی کو، اس نظام کو نظام امامت کہتے ہیں کہ یہ لمحہ لمحہ انسان کو اس آلودگیوں سے نجات دے گا. اور جب
جناب حر شب عاشور کو پریشان تھے، مضطرب تھے، تو کسی نے کہا اے حر، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ اس عرب میں سب سے بڑا سورما کون ہے تو اے حر میں تیرا نام لیتا، لیکن آج تیرے لرزاں جسم، کپ کپاتی ہوئی ٹانگوں اور اس لرزہ جسم میں یہ حر، یہ شجاعت کہاں گئی؟ تیری بہادری کے قصے کہاں گئے؟ اے حر، تیری یہ جو بات تھی کہ تو سورما ہے عرب کا، وہ کہاں چلی گئی؟ تو حر نے یہی تو کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو نظام امامت اور نظام طاغوت کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ وہ نظام جو ابلیسی نظام ہے، وہ نظام جو نظام امام مظلوم کے مقابل میں ہے، وہ نظام والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو نظام امام کے مقابل میں ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان نور سے نکل کر ظلمات میں چلا جائے۔ اور یہی تو کہہ رہے تھے کہ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ نظام امامت تو چاہتا ہے کہ مجھے جنت تک لے جائے، اور یہ افراد ابلیسی اور یزیدی اور اس کے آباء و اجداد، یہ افراد چاہتے ہیں کہ انسان ہدایت کی وادیوں سے دور ہو جائے۔ اور حر نے یہ فیصلہ کر لیا۔ عمر سعد اور حر میں صرف یہی فرق تھا کہ حر نے ان دونوں نظام کو جاننے کے بعد فیصلہ کیا، عمر سعد فیصلہ نہ کر سکا۔ عمر سعد نے اپنے آپ کو نظام طاغوت سے، نظام یزیدیت سے، نظام ابلیس سے وابستہ کیا، حر نے اپنے آپ کو نظام امامت سے وابستہ کیا۔ حر علیہ السلام ہو گیا قیامت تک، عمر سعد لعنت اللہ علیہ ہو گیا قیامت تک۔ دونوں نظام دونوں کے سامنے واضح اور آشکار ہو چکے تھے۔ صبح عاشور حر نے اپنے بیٹے سے کہا اور ایک غلام کو ساتھ لیا اور کہا میرے ہاتھ باندھ دو، میں اس طریقے سے امام مظلوم کی خدمت میں جاؤں گا جس طریقے سے غلام جاتے ہیں، کہ میں نے جو کام کیا، میں نے امام کا راستہ میں نے روکا۔ حر اپنے غلام اور بیٹے کے ساتھ چلے ہیں، تو امام نے حضرت عباس کے ذریعے سے حر کا استقبال کیا۔ حر تمہیں مبارک ہو، تو تم اس نظام امامت میں آ چکے ہو۔ حر کا استقبال کیا۔ حر آئے ہیں، کہا مولا مجھے معاف فرما دیں، مولا مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ مولا نے کہا حر ہم نے تمہیں معاف کیا۔ حر نے کہا اگر مولا معاف کر دیا ہے تو جنگ کی اجازت بھی دیجیے، سب سے پہلے میرا بیٹا جنگ پہ جائے گا۔ مولا نے کہا نہیں حر، ایک ضعیف باپ کے لیے جوان کا لاشا بہت سخت ہوتا ہے، حر تمہارے بیٹے کو اجازت نہیں ہے۔ حر نے کہا مولا اگر معاف کر دیا ہے تو اب اجازت بھی دے دیجئے۔ امام نے اجازت دی حر کو کہ حر تمہارے بیٹے کو اجازت ہے۔ حر کا بیٹا لڑتا ہے، شہید ہوتا ہے۔ جب اپنے بابا کو آواز دیتا ہے تو جب حر تیزی سے جاتے ہیں، بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹا ہے، تیزی سے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اب اس کے بیٹے کے لاشے پر پہلے سے امام حسین مظلوم موجود ہیں۔ حر کہتے ہیں امام آپ مجھ سے پہلے پہنچ گئے، ہائے رے مظلومیت امام مظلوم، کہ حر کے بیٹے کے لاشے پہ تو امام پہنچ گئے، لیکن جب امام کا اپنا علی اکبر شہید ہوگا تو خود امام مظلوم کو جانا پڑے گا اور علی اکبر کے سینے سے برچی کی انی نکالنی پڑے گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔